دیکھنے اور سننے والے سبھی حاضرین اور ناظرین کو ظفر حسین کی طرف سے سلام عرض ہے۔ یہ اس وقت کی کہانی ہے جب رات کو سب 9 ساڑھے 9 بجے سو جایا کرتے تھے۔ رات دیر تک جاگنے کو نحوست تصور کیا جاتا تھا۔ صبح اذان کی آواز کانوں میں گونجتی تھی اور اس کے بعد گھر یا ہمسایوں کے مرغوں کی اذان سنائی دیتی تھی۔ اور ہر گھر میں درخت موجود ہوتا تھا اور صبح صبح چڑیوں کی آواز کانوں کو سنائی دیتی تھی۔ گھر کے مرد نماز پڑھنے چلا جاتے تھے اور یوں ہی دن کا آغاز بہت جلدی ہو جاتا تھا۔ دوپہر میں اکثر گھروں میں روٹی بنائی جاتی تھی اور ساتھ میں اناردانہ یا پھودنا یا ٹماٹر یا پیاز کی چٹنی بنائی جاتی تھی۔ اس کے بعد ظہر کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اور پھر قلولہ کیا جاتا تھا۔ گھر میں دادا دادی کے وجود کو رحمت سمجھا جاتا تھا اور ان کا کہا ہوا حرف آخر ہوتا تھا۔ مالے داروں کے دکھ سکھ سانجھے ہوتے تھے اور کسی برات یا فوتگی میں اتحاد کا جذبہ دیکھنے کے قابل ہوتا تھا۔ نہ کوئی بیار تھا نہ ہی کوئی شادی حال۔ محلے کے تمام لوگ مل کر شادی کی ساری تیاریاں کرتے تھے اور فوتگی پہ ہمسائے بھی کئی دن چولہے نہیں جلاتے تھے۔ پھر زمانہ بدل گیا، دیواریں اونچی ہونا شروع ہوئیں، درخت ختم ہوئے، پرندے اڑ گئے، مرغے پولٹری فارم میں چلے گئے اور دیواریں اتنی اونچی ہو گئیں کہ مسجد کے لاؤڈ سپیکر کی آواز بھی کم آنے لگی۔ ایک وقت کئی کھانے کھانے کی ٹیبل کی زینت بننے لگے۔ اور برکت ختم ہو گئی اور ایک ہی گھر میں رہتے لوگ بھی ایک دوسرے سے انجان ہو گئے۔ پرائیویسی کے نام پر علیحدہ علیحدہ رومز بن گئے۔ اور ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی رابطہ موبائل پر ہونے لگا۔ شادیاں شادی ہالز اور مرکز میں ہونے لگیں اور محلے میں فوتگی پر منہ دکھانے کی رسم چلی گئی۔ 30 سال کا سفر میں ہم نے سب کچھ کھویا ہے، پایا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ میرا زمانہ تھا، میرا زمانہ بڑا سہانا، اس کی ایک داستان تھی۔ آپ کو ہماری یہ کہانی کیسے لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔